بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العالمون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قطب الهمم ولا يناله فوز الفتن الذي ليس لصفته حق محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود وطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم قيام الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا. سب سے پہلے تو میں آپ سب کو شعبان کی مبارک پھر ان انوار کی مبارک جو اس شعبان میں نازل ہوئی. اور میں آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں یہاں کی انتظامیہ کا. پہلی دفعہ آیا ہوں یہاں پہ. پھر تو بہت مشہور ہے اور اتنا مشہور ہے کہ ہمیں بھی حسرت رہتی تھی کہ ہم بھی جائیں, خاص طور پہ یہ جب وہ پیڑ اوپر کو چڑھتا ہے, مگر ہمارا حوصلہ چاہیے. سلامت رکھے آپ کو پروردگار عالم. اور یہ ڈیوٹی جو 200-300 سال سے چل رہی ہے پاسورڈ پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول کرے. میں سوچ رہا ہوں پڑھوں کیا. مسئلہ یہ ہے کہ 11 بج گئے اور قصور میرا نہیں ہے, بٹھانے والوں کا ہے. اب مسئلہ یہ شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو چیک تو کروں. چیک تو کیا جائے کہ کیا کہاں تک آپ میرے ساتھ ہوں گے. ایک ہی ساتھ دیں گے. اچھا بس جب سارے شعراء پڑھ رہے تھے تو ابتدا بھی میں اسی سے کروں. 4 مصرے آپ کے سامنے تاکہ پتہ چلے کہ آپ میں ٹیلنٹ کتنا ہے. ایسا آپ پیش آئیں گے ایسا چلوں گا. شاعر کہتا ہے کہ جی رہا ہوں در قلندر میں پہ علی کی بستی میں. علی کی بستی میں ایسا لگتا ہے کہ رہتا ہوں جنت کی بستی میں. ایسا لگتا ہے کہ رہتا ہوں جنت کی بستی میں. وہ ڈوب نہیں سکتا حشر تک مولا کی قسم جو کرتا ہے سفر ولایت علی کی کشتی میں.
جو سفر کرتا ہے ولایت علی کی وہ کشتی ہے جو نجات دے گی. یہی وہ کشتی ہے جس کے لیے رسول پوری زندگی کہتے رہے رسول نہیں قرآن کہتے. مختصر پڑھوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا مجھے. 12 منٹ بچ جائے. لیکن کیا ہم چلتے جہاں تک میں نے مشہور و معروف شکر ادا کرے. اور قرآن مجید میں سورہ رحمان میں پروردگار عالم نے ارشاد فرماتا رہا کئی جگہ پہ تم کس نعمت کو جملہ ہو گے، کس نعمت کا آپ کے سامنے ذکر کروں. تو 2 کیٹیگری بنا لیتے ہیں، 2 قسم بنا لیتے ہیں تاکہ آسانی سے میسج میرے بچوں تک پہنچ جائے. دیکھیں کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں جو زندگی کے ساتھ چلتی ہے. جب تک زندگی ہے وہ نعمتیں ہیں، اور جیسے ہی زندگی کا اختتام پذیر ہوا وہ نعمتیں بھی وہاں. مثلا خود یہ سانسوں کی نعمت، یہ بھی نعمت ہے. زندگی کی نعمت، انسانیت کی نعمت، تہذیب کی نعمت، علم کی نعمت، تقوی کی نعمت، والدین کی نعمت، روٹی اور مکان کی نعمت. کس نعمت کا میں آپ کے سامنے، یہ وہ نعمتیں ہیں اس جیسی بے شمار نعمتیں آپ کو ملیں گی جو زندگی کے ساتھ چلتی ہیں اور جب تک سانسیں ہیں یہ رہیں گی. مگر جیسے ہی سانسیں ختم ہو جائیں گی یہ نعمتیں، بلکہ میں خلاصہ کروں اور نعمتوں کے بجائے کہ پروردگار عالم نے اس دنیا کو مسخر ہی ہمارے لیے کیا ہے، اس دنیا کو بنایا ہی ہمارے لیے. تو جو اس چیز دنیا میں موجود ہے وہ ہمارے لیے نعمت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ہم کس اللہ کی نعمت کو جھٹلائیں گے؟ وہ واقعہ آپ یقین مانیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ ان حضرات کو جو بستر پہ پڑے ہیں اس کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو اگر مقابلہ کریں تو سجدے سے سر نہیں اٹھائیں. وہ آج حسرت میں دیکھ رہا ہے ہم چل پھر رہے ہیں، نعمت ہے یا نہیں؟ اچھا کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی سفر کرتی ہیں اور وہاں تک ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. قبر میں بھی ساتھ رہتی ہیں، برزخ میں بھی ساتھ رہتی ہیں، محشر میں بھی ساتھ رہتی ہیں. اولاد ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اولاد قبر تک رہتی ہے، دفنانے تک رہتے ہیں، دیوانے مستانے سارے کے سارے اوپر تک رہتے ہیں. مگر کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ساتھ چلتی ہیں، وہ بھی سفر کرتی ہیں. کون سی نعمتیں ہیں؟ توحید کی نعمت. میں توجہ کریں گے انشاءاللہ کسی جگہ لے کے جانا چاہتا ہوں. توحید کی نعمت، اسلام کی نعمت، ایمان کی نعمت، رسالت کی نعمت، اور اس کی نعمت جس کے لیے قرآن میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم. سفر کرتی یہی نہیں، غدیر میں کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. یہ نعمتیں سفر کرتی ہیں. قبر سے اوپر سب چھوڑ جاتے ہیں، قبر کے اندر توحید کام آئے گی، قبر کے اندر اسلام کام آئے گا، قبر کے اندر ایمان کام آئے گا، قبر کے اندر رسالت کام آئے گی، قبر کے اندر ولایت علی کام آئے گی. نعمتوں کا سفر ہے. تم کس نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ ارے ساری نعمتیں ایک طرف، علی کی محبت ایک طرف، علی کی ولایت ایک طرف. یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں نہیں چھوڑتی.
سب اوپر چھوڑ جائے، اوپر تک ہیں. قبر میں جو پہلے آئے گا وہ مولا ہے یا نہیں؟ یہ نعمتیں آپ کس کو جڑلائیں گے؟ وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، تو نعمتوں کا سفر ہے جو ہمارے ساتھ جاری اور جاری ہے. یہ نعمتیں چلیں گی، چلتی رہیں آگے. خود قرآن نے کہا کہ قل، یہ رسول کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے الا المودۃ فی القربى، اقربا سے مودت کہ میری اقربا سے کیا حاصل کرو؟ مودت. اچھا، کیونکہ سفر طے کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں ہمارے یہاں محبت اور مودت کا ایک ہی معنی لیا جاتا ہے. محبت جب ترجمہ کریں گے نا تو یہی کہیں گے کہ محبت کرنے کا کہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایک شے اس کے دو نام ہیں، شے ایک ہے محبت، اس کے نام جدا جدا ہیں. کیوں بھائی؟ ایک کہہ دیتے محبت نہیں، کہیں کہا محبت، کہیں کہا مودت. ترجمہ ایک کر رہے ہیں ہم لوگ. نہیں، اس کا مقصد یہ جب لفظ دو ہیں تو تھوڑی سی تبدیلی تو ہوگی. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ٹھیک ہے محبت ہو، محبت ہی کا ترجمہ کریں مگر کچھ تبدیلی کے ساتھ. نہیں سمجھ میں آئے میرے بچوں کو. میں مثال دیتا ہوں. نور کو سمجھتے ہیں؟ نور جانتے ہیں؟ نور کیا ہے؟ روشنی. اچھا، یہی روشنی اگر دیے میں ہو کیا کہیں گے؟ نور ہے. یہی روشنی اگر مشعل میں آ جائے کیا کہیں گے؟ تو توجہ چاہتا ہوں، نور ہے. یہی روشنی اگر لالٹین میں آ جائے کیا کہیں گے؟ نور ہے. یہی روشنی اگر ستاروں میں دیکھی جائے نور ہے. یہی روشنی اگر چاند کو دیکھی جائے نور ہے. اگر یہی روشنی دیکھنی ہے سورج کو دیکھو نور ہے. تو بھائی ہے تو نور، ہے تو نور، تو یہ علیحدہ علیحدہ کیوں ہے؟ تو جواب یہ آئے گا بھائی ہے نور مگر مصداق علیحدہ علیحدہ ہے. ہے تو نور مگر مصداق علیحدہ. ابھی بھی اگر رسول کی حدیث سمجھ میں نہ آئے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. رسول نے کیا کہا؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. ہے تو ہم سب نور مگر مصداق علیحدہ علیحدہ ہے. کہیں محمد کی شکل میں، کہیں علی کی شکل میں، کہیں حسنین کی شکل میں، چلتے چلتے مہدی کی شکل میں. ہے تو نوری. آپ چاند کی روشنی کو بھی کیا کہیں گے؟ نور کہیں گے. آپ سورج کی روشنی کو بھی کیا کہیں گے؟ نور کہیں گے. آپ یہ سارے نور ہیں. اس کا مقصد یہ ہوا محبت اور مودت بھی لفظ علیحدہ ہیں، معنی میں بھی کچھ. اچھا چلیں، آیت کا ترجمہ بھی شروع میں کیا تھا پھر کروں گا. اس محبت کی بھی اقسام، اس محبت کی بھی اقسام. پہلا درجہ اسٹیج محبت. نوجوانوں اگر کرنی ہے محبت تو یہ کرو. اگر محبت کرنی ہے تو یہ کرو. جو دنیاوی محبت ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے. اسٹیجز ہیں محبت کے بھی. اب دیکھیں قرآن نے جو آیت دی ہے تو کچھ سمجھ کے دی نا، کچھ آپ سے ڈیمانڈ رکھی ہے اس نے، اور آپ کو بھی پرکھنا چاہتا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہو، کس منزل پہ کھڑے ہو. کہتے ہیں نا نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کیسے پتا چلے؟ اگر تنہا عن الفحشاء والمنکر سے بچا لے تو قبول ہو گئی، ورنہ منہ میں دے کے مار دیجیے. ابھی کہہ رہے ہو ہم علی کے مہم ہیں، علی
ایک دم نہیں پہنچ جاؤ آخری سیڑھی تک. محبت کا پہلا درجہ ہے الفت. پہلا درجہ ہے الفت. الفت اس کو کہتے ہیں جہاں محب کو مال دے کر محبوب کو بچا لے. بس اتنا انوالومنٹ ہے کہ اگر مال کے ذریعے سے بچا سکتا ہے بچا لے, یا مال دے کر ان کے دل کو اپنے. قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء والمساکین والعاملین ومؤلفۃ قلوبہم. یہ صدقات جو ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں, مسکینوں کے لیے ہیں, عاملین جو لیتے ہیں کلیکشن کرتے ہیں ان کے لیے. اور یہ کیوں ہے مؤلفۃ قلوبہم؟ تاکہ ان کے قلبوں کو دین سے نزدیک کیا جائے. صرف مال کی نو, یہ ہے محبت کا پہلا درجہ کہ آپ مال دے کے اپنے محبوب کو, یہاں سے ایک درجہ اور اوپر آئے تو درجہ ہے حب کا. حب اردو میں جیسے ہم محبت ہی اردو میں ترجمہ کرتے ہیں. بھائی یہ کیا ہے؟ کہا یہ محبت کی وہ سیڑھی ہے جس میں مال کے ساتھ اپنی جان بھی محبوب کو بچانے میں داؤ پہ لگا دی جائے. ایک اس لیے جو اور بڑھ گیا, یعنی مال دے کے بچا سکو تو مال دے کے بچا دو. سمجھیے, دے دیا. ایک مولا حسین نے جب آواز اٹھائی, بہت سے لوگوں کو بلایا, تو ایک جگہ پہ جب مولا حسین نے بلایا تو اس نے کہا مولا میں آ نہیں سکتا, میں آپ کی مدد گھوڑا دے کے, تلوار دے کے, نیزہ دے کے, تو یہ آپ کی مدد ہے. دیکھ لیے الفت ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ مال دے کے اگر بچ سکتے ہیں تو بچا لیا جائے. ہم کدھر کھڑے ہیں؟ اس سے اوپر کا درجہ آیا حب کا کہ جس کے اندر اپنی جان اور مال دے کے بچا لیا جائے. کہ اگر محبوب کو بچانا ہو, اپنی جان کو, اپنا. اس سے اوپر ایک اور درجہ ہے, وہ ہے مودت کا. اس سے اوپر ایک اور درجہ ہے مودت کا. وہ درجہ کون سا ہے؟ اس میں مال بھی انوالو ہے, آپ کی جان بھی انوالو ہے, خاندان, تجارت, سب انوالو ہے. کہ اگر مال دے کے بچاؤ تو وہ بھی کرو, تمہاری جان کی نوبت آ جائے وہ بھی دے دو, اہل و عیال, خاندان, تمہاری جاگیریں سب آ جائیں. یہ ہے مودت. اس سے اوپر بھی ایک درجہ ہے, وہ عشق کا ہے کہ دنیا وما فیہا سے اوپر چلا جائے, وہ فقط محبوب کو دیکھے. وہ فقط محبوب کو دیکھے, باقی دنیا کچھ نظر نہ آئے محبوب کے علاوہ. اب آپ کہاں کھڑے ہیں مجھے نہیں پتا, ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس منزل پہ کھڑے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول ان سے کہو الفت نہیں مانگ رہا, الفت نہیں مانگ رہا کہ مال دے کے جان چھڑا لو, تم سے حب بھی نہیں مانگ رہا کہ اپنی جان نہیں, مودت مانگی ہے. سب کچھ قربان ان پہ کرو, سب کچھ قربان ان پہ کرو. ان کی بات پہ تمہاری بات نہیں چلے گی, ان کی بات تمہیں اطاعت کرنی پڑے گی, ان کے فعل کی اطاعت کرنی پڑے گی, ان کے قول کی اطاعت کرنی پڑے گی. اگر انہوں نے حکم دیا ہے تو حکم بھی ماننا واجب ہوگا. اللہ اسألکم علیہ اجرا بولے ہمیں ماننے والے بڑے ملنگ ہیں جناب. کدھر کھڑے ہو بھائی, کدھر کھڑے ہو؟ کون سے اسٹیج کی محبت میں کھڑے ہیں؟ کون سی
اسی اسٹیج کی محبت پہ کھڑے ہیں، بہت سے ہیں جو میں نے کہا نا یہ تو امام حسین کے ساتھ ہو چکا ہے. مال دے کے کیوں؟ اگر ہم نے حسین سے محبت کی ہے تو سب کچھ لٹا کے کی ہے، سب کچھ لٹا کے کی ہے. ابھی ہم تو مانگتے بھی کیا ہے؟ محبت ہی تو مانگتے ہیں. اور کیا مانگا ہے ہم نے مانگا. چلیں 4 مصرے اس میں بھی سنا دوں آپ کو. بھائی ہم نے کبھی بھی جب بھی سوال کیا محبت حسین کے علاوہ سوال نہیں کیا. ہم نے دنیا نہیں مانگی، ہم نے کبھی دنیا نہیں مانگی، ہمارے بچوں نے بھی دنیا نہیں مانگی. ہم نے مانگا ہے تو حسین کی محبت کا. شاعر کہتا ہے دہلیز اہل بیت سے کر کے سوال مانگ. دہلیز اہل بیت پہ کر کے سوال مانگ، جس چیز کا دنیا میں ہو ملنا محال مانگ. جس چیز کا دنیا میں ہو ملنا محال مانگ. ارے جنت کا مان زیارت حسین کی. خیرات مانگے تو پھر بے مثال ارے بھائی جنت مان کے کیا کریں؟ جنت کے تو سردار ہیں. اگر لینی ہے تو ایسی چیز مانگو جو بے مثال. لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ. جہاں آنا تھا وہاں معیار بھی لا کے پھر آپ کے سامنے. سمجھ میں آیا؟ حکم بھی ماننا ہے، قول بھی ماننا ہے، فعل پہ بھی عمل کرنا ہے، اور جو کہتے وہ واجب. ٹھیک ہے نا؟ اب تاریخ میں بہت سی شخصیات ہمیں ملتی ہیں، مگر ان میں جو شخصیت ہمیں جس کا آج ہمیں ذکر کرنا ہے وہ ہے غازی عباس. ہر چیز پہ غازی عباس، ہر چیز. عمل بھی تو حسین سے آگے نہیں ہو، منہ سے نکل جائے مولا کے تو. اچھا بابا اور بیٹے میں کچھ شباہتیں ہیں. بھائی جب علی پیدا ہوئے تو رسول نے گود میں لیا، آغوش میں لے کے اپنی زبان علی کے منہ میں دے دی. ایسے ہی تھا نا، تاریخ ہے نہیں، سچ میں تاریخ کی بات کر رہا ہوں. منہ میں دی اور منہ میں دے کے بتایا. 2 بات، کئی باتیں اس سے آپ نکال سکتے ہیں کہ میری اور علی کی ایک زبان ہے. میں نے اپنا علم منتقل کر دیا کس میں؟ یہی سیم کام جب غازی عباس کی ولادت ہوئی تو مولا حسین نے کیا. اپنی زبان غازی عباس کے دہان میں دے اور دے کے بتایا کہ آج سے حسین ایک ہیں. آج سے میں اور حسین دیکھیں آپ شخصیات ہیں ملتی ہے چیزیں. جیسی بہادری علی میں، جیسی بہادری مولا عباس میں. اچھا مولا علی نے مانگا بھی. اچھا مانگنے کی بھی انداز ہوتے ہیں. کہا کہ ایسے گھروں میں شادی کرو جہاں دلیر بچے پیدا ہوں. دلیر بچے پیدا ہوں. اپنے بھائی سے کہا ڈھونڈو دلیر. اس نے رکھا بھی نام پھر عباس. ابھی سفر کراؤں گا آپ کو شیروں کی بھی، وہ بھی آپ کے سامنے ابھی سفر دیکھیں. کیونکہ مولا کی نگاہ آخر تک تھی. مولا دیکھ کون ہے؟ عباس. عباس اس شخصیت کا نام ہے جو مرکز الہی بنی، ارادہ الہی بنی. عباس اس شخصیت کا نام ہے جس نے علم کے گھرانے میں، تقوی کے گھرانے میں، عصمت کے گھرانے میں پرورش پائی ہے.
اور عباس اس شخصیت کا نام ہے جس کے باپ نے توحید کا پرچم لہرایا، اسے کہتے ہیں عباس۔ کہا عظمت عباس دیکھو، کا ایک دن مولا کائنات حضرت عباس کو سینے سے لگائے، بوسے دے رہے تھے، لینے کے بعد اپنے آپ کو اس پہ بٹھا اور بٹھانے کے بعد سوال کیا عباس سے، کم سنی کا عالم ہے، آپ دیکھیں معرفت کی منزل دیکھیں، کہتے ہیں عباس بیٹا کہو ایک، عباس نے کہا ایک، مولا نے کہا دو، تاریخیں لکھتی ہیں عباس کوئی جواب نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے، کچھ دیر کے بعد جواب دیتے ہیں بابا مجھے شرم آتی ہے، جس منہ سے میں نے ایک کہہ دیا دو کیسے کہہ دوں؟ جب میں نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، معرفت عباس کیا منزلت غازی عباس، یہی وجہ ہے کہ آج تک ہیبت عباس باقی ہے۔ اچھا بہت سے القابات غازی عباس کے لیے آئے ہیں، میں ایک دو کا ذکر سے آپ کے سامنے دیکھیں۔ رسول کی ایک حدیث ہے جو نیوی آپ کی ہے کہ رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی کہ میں علم کا شہر اور علی، یعنی رسول یہ کہنا چاہ رہے مجھ تک پہنچنے کا دروازہ تو غازی عباس کی بھی ایک صفت ہے باب الحسین، حسین تک پہنچنے کا دروازہ۔ اگر کسی نے جانا ہے تو یہاں سے اچھا چلیں، اور ایک کافی ساری میرے ذہن میں ایک دم آئی کہ جو کہا نا یہ ذریعہ، تو نعمت کی بات کی تھی میں نے، وہاں حدیث ابھی ذہن میں آئی کہ رسول خدا کی حدیث آئی کہ رسول اللہ نے فرمایا احب اللہ لما یرزقکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو اس کی دی ہوئی نعمتوں کے خاطر، اس کی دی ہوئی نعمتوں کے خاطر اس سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ لازم بات ہے، وہ لکھا ہوا یہ کہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ کیا کرتا ہے؟ محبت۔ اس میں اتنی نعمت وہ اس قابل ہے کہ اس سے کہا احبنی لحب اللہ، مجھ سے محبت کرو خدا کے لیے، یعنی رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ تک اگر جانا ہے تو میرے ذریعے، یعنی اللہ کی محبت جب تم میں آ ہی نہیں سکتی جب تک رسول کی محبت نہ ہو۔ میں قرآن کی آیت پیش کر دوں آپ کے سامنے، ارشاد ہوا قل ان تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہا جائے رسول ان سے کہہ دو اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، اس اتباع کے اندر میں تم سے یعنی اگر اللہ تک جانا ہے تو رسول کے دروازے سے، یہی اگر بات ختم ہو جاتی تو رسول نے آگے بھی کہا کہ حب و اہل بیتی دور پڑے محمد و
پنجرے سے باہر ہی نہیں آئے. آپ ضرور پڑھیں محمد والے. پڑھوں گا مگر جب آپ نے ابھی سے کیا حال ہے تو پھر آگے کیا ہوگا. غازی کے کہتے ہیں ظاہر وہی الفت کے اثر ہے اب تک. ظاہر وہی الفت کے اثر ہیں اب تک. قربان شہ جن و بشر ہیں اب تک. قربان ابھی جن و بشر ہیں اب تک. ہوتے ہیں علم آگے جو اٹھتی ہے زری. عباس علی سینہ زبر ہے. نعمتوں کی وجہ سے رسول سے محبت کرو. اللہ کے ناطے تمہیں یہاں سے جانا ہے. یہی بات ختم نہیں. آگے بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ احب اہل بیتی لحبی. میرے اہل بیت سے محبت کرو میرے ناطے. یعنی کیا مقصد؟ اللہ کے رسول کہنا چاہ رہے ہیں کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے یہ والا راستہ. اہل بیت سے محبت کرو میرے ناطے. یعنی اہل بیت سے محبت کرو گے تو رسول کے دروازے پہ جاؤ گے. رسول کے دروازے سے خدا کے دروازے جاؤ گے. محبت کی. اور میں کہتا ہوں کہ دنیا سے اس محبت کو نکال دیا جائے تو بچتا کیا ہے؟ یہ نفرتیں, یہ دشمنیاں, یہ سب کی سب کہتے ہیں غلط فہمیاں, یہ ساری چیزیں پیدا کرتی ہیں. اور علی والوں کے درمیان میں غلط فہمی محبتیں بانٹنے کی بات نہیں چاہیے. کیونکہ اہل بیت نے ہمیشہ محبتیں بانٹی. اچھا وہ غازی عباس دیکھیں گے آپ. کہا کہ یہ عباس ہیں. معرفت کی منزل لگی نا. اس زبان سے اگر ایک کہہ دیا تو پھر اچھا باب الحسین یہ رکھا مولا حسین یعنی مولا حسین تک پہنچنے کا راستہ. ایک اور مولا کا رقب میں جو آپ کے لیے انتخاب کیا میں نے بہت سے القابات میں غازی عباس کے, وہ ہے سقا. سقا کسے کہتے ہیں نا؟ پانی پلانے والے, پیاس بجھانے والے, سیراب کرنے والے. اور یہ پانی وہ شے ہے کہ اس کا تسلسل حیات کو باقی رکھے ہوئے. پانی کا تسلسل پروردگار نے ارشاد فرما رہا ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ہم نے تمام شے کو اسی پانی سے پیدا کیا. امام جعفر صادق علیہ السلام سوال کیا کسی نے, مولا پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ پانی کا ذائقہ کیا ہے؟ بڑا مختصر جواب دیا. ہر شخص اپنے یہ سوچ سکتا ہے. مولا نے فرمایا پانی کا ذائقہ زندگی جیسا ہے. میٹھا بھی ہے, کڑوا بھی ہے, کھارا بھی ہے, مختلف قسم کے بعد پانی ایسے جیسے زندگی ایسے. اور یہ پانی خلق ہوا ہے مولا حسین کے لیے. میں دلیل دوں گا دلیل تاکہ بچوں کے ذہن میں رہے. حدیث قدسی کہ حدیث
قدسی میں آیا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کسی چیز کو پیدا نہ کرتے. توجہ رکھیے گا، نبی نے یہ حدیث قدسی میں کہا کہ نبی اگر آپ نہ ہوتے تو اس کا مقصد یہ جو بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں وہ کس کے صدقے؟ نبی کے صدقے. اور میرا نبی یہ کہتا نظر آ رہا ہے حسین منی وانا میرا حسین. میرا نبی یہ کہتا نظر آ رہا ہے حسین منی وانا میرا حسین. اس کا مقصد یہ ہوا لولاکا میں حسین بھی شامل ہے، لولاکا میں حسین بھی شامل ہے. تو پتا چلا پانی اگر رسول کے لیے خلق ہوا ہے تو حسین کے لیے بھی خلق ہوا. خلق ہوا حسین کے لیے، قبضہ عباس کا تھا. قبضہ عباس کا. حسین منی وانا من الحسین. رسول کہے گا ایسا، حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں، یعنی پانی، اس پانی پہ قبضہ. اور آج تک اگر منسوب ہے پانی عباس ایسے ہی ہے. اچھا ایک اور لقب ہے غازی کا اور مولا کائنات کا بھی ہے، وہ ہے اسد. ہے نہیں ہے؟ ذرا اگر توجہ ہے تو بڑے آپ کو شیروں کی قسمیں بھی بتاؤں. آپ کو شیر یہ والے نہیں، وہ شیر برسنے والے. تو ذرا اس کی اقسام آپ کے سامنے اس میں بیان کروں میں کہ شیروں کی بھی اقسام ہے جناب، اور جس نے بھی بنائی ہے بڑی خوب بنائی. کہا کہ اگر شیر پنجرے میں رہے، اپنے گھر میں رہے، اس کو اسد کہتے ہیں. اگر شیر اپنے گھر میں رہے اس کو اسد کہتے ہیں، اور گھر سے نکل چہل قدمی کرنے لگے تو اسے زرغام کہتے ہیں. بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں. بزرگانوں کو پتا ہے کہ اگر گھر میں رہے تو کیا کہلاتا ہے؟ اسد کہتا ہے. اسد چہل قدمی، گھر سے نکلے چہل قدمی کرے تو اس کو زرغام کہتے ہیں. چہل قدمی کے ساتھ کسی سمت کو غور سے دیکھنے لگے اس کو غضنفر کہتے ہیں. کسی سمت کی طرف نگاہ ہے اس کی، اس کو غضنفر کہتے ہیں. وہاں سے اپنے چہل قدمی سے شکار کی طرف چلے زیغم کہتے ہیں. شکار کی طرف چلے زیغم کہتے ہیں. شکار پر حملہ کرے حمزہ کہتے ہیں. شکار کو دبوچ کے سانس رکوا دے اس کو عباس کہتے ہیں. اگر شکار کو پکڑ کے دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے اس کو حیدر کہتے ہیں. چلی دو ٹکڑوں میں تقسیم. کیا مقام ہے غازی. ہم بھی انہیں کے چاہنے والے ہیں نا. ہم میں بھی کچھ صفات ان جیسی ہونی چاہیے کہ ہم بھی اگر غازی کو چاہتے ہیں تو غازی کی کچھ صفات. بس یہاں پہ میں وقت بھی زیادہ ہے اختتام کی طرح. اچھا غازی کسی نے ایک اور تعریف کی ہے غازی کی، کسی عالم نے غازی کی ایک اور تعریف کی ہے، عباس کی. یہ عباس کہتے کسے؟ سنا ہوا ہوگا، آپ سنتے ہیں علموں میں
سنتے ہیں، مجھے اچھی لگی میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کسے کہتے ہیں عباس؟ کہاں کربلا میں 9 لاکھ کا لشکر تھا. تاریخ کہتی ہے، ساری لیکن میں اختلاف میں نہیں جا رہا، کچھ تاریخ کہتی ہے کربلا میں 9 لاکھ کا لشکر تھا. 9 لاکھ افراد کے منہ پہ کتنی آنکھیں؟ 18 لاکھ. جن 18 لاکھ آنکھوں سے نیل کو چھین لے اسے عباس کہتے ہیں. ہے 18 لاکھ کس میں 9 لاکھ تھے 12. یہ درود پڑھے محمد والے جب تذکرہ شعروں کا ہو یہ تو ہوگا پھر ہمارا درود پڑھے ایک دفعہ پھر محمد والے. صفات ہمیں بھی بس میں آخری مرحلے میں جہاں اس طرح مسائل میں نے آپ کے سامنے پڑھے تو ابھی 2 دن کے بعد آخری حجت کی بھی 2 جملے اگر آپ کی اجازت مولا کے لیے. یہ حدیث میں آیا کہ جو اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ مر جائے. نوجوانوں، جہاں ہم تمام ائمہ کو مطالعہ کرتے ہیں یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم امام زمانہ پہ بہت ہم سننے کو بھی شاید پسند نہیں کرتے. اس کی وجہ بتا رہا ہوں، اس کی وجہ بتا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ پکڑ دکڑ ہے. ہم میں امام دیکھیں بچپن 5 سال کی عمر پیدائش کے بعد ہی غیبت ہو گئی تھی. صغرا شروع ہوئی اور 5 سال کی عمر سے کیا ہو گئی. اب جو تھوڑا بہت آیا باقی تو روایات نے بہت کچھ بتایا. یہ پکڑ دکڑ ہوگی آنے دو امام کو تو کم از کم ہم اپنے کردار کو تو ایسا بنائیں کہ امام آئے وہ یہ کہہ سکے میرا ہے. کچھ 5-10 منٹ اگر میں کیونکہ یہ بھی جز ہے. پرسوں امام کی ولادت ہے مطلب کچھ معرفت امام کی ہم جو بھی شخص وقت کے امام کو نہ پہچانے روایت میں ماتمیتاً جہالت کی اور بھی بڑی حدیثیں موجود ہیں. نوجوانوں پڑھو دیکھو اپنے امام کو وہ تم سے کچھ چاہتے ہیں. ایک چھوٹا سا واقعہ میں کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں، یہاں آیا ہوں یہاں بھی پڑھوں. بڑے دعوے کرتے ہیں ہم لوگ آ جائیں تو وہ چاہے ان کا ہمارے استاد ابن جعفر صاحب نے کہا اگر آ جائیں تو کیا ہوگا، آ گئے تو پھر کیا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیا ہوگا پھر. آگے کچھ نوجوان کچھ لوگ بہت زیادہ کہتے تھے اللہ جل بتا لگے پڑے اللہ جل کے اندر. وقت کہنا ہے نوجوانوں کو یہ نہیں، مگر اللہ جل کہنے کے لیے ہمارا دل اور دماغ تیار ہو. دیکھیے گھر میں آپ کو اگر پتہ چل جائے مہمان آنے والا ہے تو کیا کرتے ہیں آپ تیاری کرتے ہیں. مثال کو میں اور مثالوں کو چھوڑیں. پتہ ہے محرم آنے والا ہے، یہ سامنے کی محرم آنے والا ہے. ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں تیاریاں کرتے ہیں یا مولا آئیں گے ان کو ارسا دینا ہے، ایسی کوئی بات نہ ہو، گھر میں نجاست نہ ہو، یہ کمرہ مخصوص ہے. کیسے یہ نا کائنات کا ولی آنے والا، کائنات کا مالک آنے والا.
جہاں تیاری کی اللہ تعالیٰ کہتے تھے جناب ایک دن، اچھا جو امام کے نائب تھے ان کے بعد بھی جا کے کہا کہ وہ امام نہیں آتے، ایک دن امام نے اپنے نمائندے سے کہا ہے ان کو دعوت پہ بلا لو، بلاؤ ان کو دعوت پہ، آگے سارے جنا کھانا وانا ہو رہا ہے، یہ وہ امام آئیں گے، وقت گزرتا جا رہا ہے، اس پہ شب گزر گیا امام، اب انہیں بے چینی پیدا ہوئی یار آئے تو کچھ دیر کے بعد آواز آئی، وہ بندہ گیا جس کے کہا کہ امام آ گئے ہیں، اوپر ہیں، ایک کو بلایا، جناب وہ اوپر گیا، کچھ دیر کے بعد دیکھا کہ خون کے قطرے ٹپکنے کی، ابھی آپ نے بابا کیے نا تھوڑا سا، کہا خون کے قطرے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں یار یہ تو گیا، وہ بات صحیح تھی، مولا آئیں گے تو دوسرے کا بھی ہے، الجل کہتے تھے نا، دوسرا بھی اوپر گیا تو پہلے تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے قطرے آ رہے تھے، اب تیز تیز، یار 6 افراد تھے، 2 4 کہہ رہے ہیں یار یہ تو، اب اس سے پہلے کہ تیسرے کو آواز دیتے یہ چاروں کے چاروں یار یہ نوبت تو ہماری بھی لگے گی، یہ مولا نے آزمایا، الجل کہتے ہو نا، تو الجل کہتے ہو، اور تمہاری یہ ہے کہ اتنی سی بات میں تم بھاگتے چھوڑ کر، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اب امام آئے اور ہم امام کو چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ایسا ہمارے کردار سے جھلک آنی چاہیے، نوجوانوں ابھی وقت تبدیل، حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، ہمارے کردار میں، ہمارے عمل کے اندر، ہماری گفتار کے اندر، اور ایک اور آپ کو بتاؤں، کبھی ظاہری گفتار، ظاہری عمل سے کسی کو معیار، اس کو معیار کا یا قرار نہ دیں کہ یہ ایسا ہے، ہو سکتا ہے کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، کسی گرفتاری کی وجہ سے وہ ظاہراً ایسا ہو گیا ہو، مگر امام آنے والے ہیں، پرسوں کا دن بہت قیمتی ہے، اس کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اچھا میں نوجوانوں سے سوال کروں، اگر امام سمجھ لیں امام آ جائیں اور آ کے آپ سے سوال کریں بیٹا یہ جو جیب میں تمہارے یہ ہمیں دے دو، دیں گے؟ پہلے میں ہی مانگ لیتا ہوں کسی سے، بیٹا اپنا موبائل دے دینا، ذرا کوڈ ہٹا کے موبائل دے دو، یہ میری بات سمجھ میں نہیں آتی، موبائل میں کوڈ کیوں لگاتے ہو؟ کیوں ہے؟ تم اپنے والدین سے کوڈ لگا کے سمجھتے ہو، والدین کو پھر بھی پتا چل جاتا ہے، ارے جب والدین کو پتا چل جاتا ہے تو اس کے امام کو کیوں نہیں پتا چلے گا؟ والدین کو پتا چل جاتا ہے، یہ کوڈ کیوں لگاتے ہو؟ خالی یہ نہیں، اگر آپ کے گھر آ جائیں نہیں، ایسا تو نہیں آپ ان کو بولیں گے منتظر رہو، ہم نوجوانوں ابھی سے تیاری شروع کرو، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی گفتار کے ذریعے سے، وہ آئے گا۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ وہ نہیں آئے گا، آئیں گے، ہر صورت میں آئیں گے۔ بول لیں اس کو بھی 4 مصرے، امام مہدی میں بھی 4 مصرے، وہ آئیں گے۔ شاعر کہتا ہے زباں ہو مگر منہ میں قدرت کلام نہ ہو، زباں ہو مگر منہ میں قدرت کلام نہ ہو، پیغمبر تو ہو موجود اور پیام نہ ہو، پیغمبر تو ہو موجود پر پیام نہ ہو، یہ امر عدل الہی سے غیر ممکن
ممکن ہے ورگلانے کو شیطان تو ہو مر ایمان نہ ہو. یہ عدل الہی کے خلاف ہے. یہ شیطان تو ہے، سب مانتے ہیں. کسی سے بھی پوچھیں، کسی سے بھی پوچھیں کہ مسجد کی طرف جا رہے تھے، امام بارگاہ کی طرف جا رہے تھے، جلوس کی طرف جا رہے تھے، یار یہ شیطان نے دھڑکا دے، جانا ادھر تھا. میں شیطان کر سکتا ہے اور امام نہیں کر سکتے. امام ہدایت نہیں کر سکتے. اگر وہ گمراہ پردے میں رہے، اچھا ایک وہ بہکا سکتا ہے، دوسرا وہ بھی تو پردے میں ہے آج تک. جب پردے میں رہ کے وہ بہکا سکتا ہے تو پردے میں رہ کے ہدایت بھی ہو سکتی ہے. اس پر اتنا یقین. اور عادی پہ شک. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نوجوان. بس میں نے آپ کی ذہنت کو ختم کیا. یہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم محبتوں کو بانٹیں، لوگوں کو اپنے نزدیک لے کر آئیں. اپنے کلام کے ذریعے، میں نے آپ کو کہا نا زبان ہے اور قدرت کلام نہیں ہے آپ کے اندر، کہا اپنی بات صحیح طور سے نہ پہنچا سکے تو یہ فائدہ نہیں ہے. ممبر کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. ممبر پہ ایسے لوگوں کو بٹھائیں جو پیغام ولایت، دیکھیں یہ بات طے شدہ ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب کے بغیر کچھ بھی نہیں. مگر یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی سن لیجئے کہ ولادت کعبے میں ہے، شہادت مسجد میں. یہ بھی سن لیجئے کہ امام رضا نے اگر مسند خلافت جو ظاہری کہ ہے وہ بچھائی تو مسجد میں بچھائی. امام کا چاہنے والا ہو اور نمازی نہ ہو نہیں ہو سکتا. امام نے مہلت مانگی تھی آخری وقت میں. کس لیے مہلت مانگی تھی؟ نہیں، میں نماز لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا. میں کو اس سے بڑا مولا یہ چاہتے تھے میں اپنے رب سے رات و نیاز. اب چاہے وہ نماز کی صورت میں تھی، دوسری ساری نماز بھی رات و نیاز میں، دعائیں یہ ساری یہ مانگی تھی. میرے نوجوانوں، رات کو جو تم غلط چیزوں کا استفادہ کرتے ہو، پوری رات جاگو. میں کہتا ہوں جاگو، پوری رات جاگو، مگر اپنا ارتباط اس سے جوڑنے کے لیے یقین مانے. اگر وہاں سے ربط ہو گیا نا، پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہاں سے ٹوٹ گیا تو پھر دیکھیے گا نہ آپ کی دنیا بخیر رہے گی، نہ بس دعا کرتے ہیں پالنے والے. ہماری اس عبادت کو جو آج ہم نے انجام دی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. جن حضرات نے یہ فرش بچھایا ہے پالنے والے، ان کی تمام مقاصد کو جو حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کر. پالنے والے جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہیں اپنے دل میں شرعی حاجات دیتے ہیں. میرا اپنا عقیدہ ہے، میرا اپنا نظریہ ہے، آپ لوگوں کا بھی یہی ہے، اہل بیت کا بھی یہی ہے. ہمارا تو یہ ہے یہ فرش جنت سے کم نہیں. جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، روایت میں لکھا ہے کہ وہاں زندگی کو روک دیا جاتا ہے جتنی دیر بیٹھے. اگر ہے تو آمین میں بخل نہیں کیجیے. ہمارے آمین کہنے سے اگر کسی کو نجات مل جائے تو ہماری وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. پالنے والے تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. پالنے والے جتنے بیمار ہیں، لا علاج ہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، گردوں کے مرض میں مبتلا ہیں، کینسر میں ہے، پالنے والے اس فرش عزا سے اٹھنے سے پہلے سیدہ کے صدقے میں سب کو شفا. یہ سوجا
امیر حیدر علی خان، ہمشیرہ سید عدنان علی شاہ، زوجہ حبیب اللہ اور شیخ اور جملہ مومنین کو آپ کے مطابق جو مرزائے مومنین سب کو شفائے عاجلہ سے دے، پالنے والے ہم سب کے گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما، پالنے والے جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما، پالنے والے پتہ نہیں ہم آئندہ سال زندہ رہیں یا چلے جائیں۔ یہ جو کل کی رات بڑی راتوں میں سے ایک رات ہے، ہماری تقدیرات لکھی جائیں گی، ہماری فیصلے ہوں گے، کس نے رہنا ہے کس نے جانا ہے، سارے معین ہوں گے۔ پالنے والے ہمارے لیے وہ چیز معین کر جو ہمارے لیے صحیح ہو۔ پالنے والے ہمیں اہل بیت کی محبت پر قائم اور دائم رکھ۔ پالنے والے آئے تھے تو علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے آئے تھے، پالنے والے جب اس دنیا سے جائیں تو علی ولی اللہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ پالنے والے ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں، پالنے والے ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں پالنے والے جو ہم سے خطائیں ہو گئی ہیں ان خطاؤں کو درگزر فرما، خصوصاً وقت کے امام کا جلد از ظہور فرما، ان کی زیارت سے ہمیں مشرف فرما، ان کے انصار و اعوان میں ہمارے نام کو ثبت فرما، وہ جب آئیں اگر زندہ ہیں تو زندگی میں ان کی زیارت نصیب فرما، اور اگر ہم چلے جائیں تو قبر سے اٹھ کر ان کی زیارت اور ان کی نصرت کرنے کی توفیق عطا